اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خط پر خوش آمدید۔ آج ہم جس نبی کی حیات طیبہ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے قصے کو اللہ پاک نے اچھا قصہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ آپ کا حسن معجزاتی تھا اور بچپن سے ہی تھا۔ نبی بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے۔ یہ مشیت الہی ہوتی ہے کہ وہ اعلان نبوت کا کب حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی 2 بیٹیوں ولیہ اور راحیل سے شادی کی۔ جہیز میں ان کے ساتھ ایک لانڈی بھی آئی تھی، پہلے ولیہ سے اور پھر 7 سال بعد راحیل سے۔ انہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ راحیل کے بطن سے حضرت یعقوب کے 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین تھے۔ حضرت یعقوب کی بیوی راحیل بنیامین کو جنم دے کر وفات پا گئی۔ تب حضرت یوسف کی عمر تقریباً 2 یا 3 سال ہو گئی۔ ماں کے گزر جانے کے بعد آپ زیادہ تر اپنے والد کے ساتھ ہی رہتے۔ والدہ کے نہ ہونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے۔ باقی بچے اس بات کی وجہ سے پریشان رہتے کہ بابا ہم پر توجہ نہیں دیتے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی محبت میں گم رہتے ہیں۔ سامعین، ایک دفعہ حسد کی بنا پر آپ کی خالہ نے ایک منصوبہ بنایا اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اپنے ماموں کے بت توڑ دو اور جو بت تم سے نہ ٹوٹے اسے میرے پاس لے آنا، اور بھائی کو بھی مخبری کر دی۔ وہ آیا اور اپنی چیز کا مطالبہ کیا اور چیز برآمد بھی ہو گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے چوری کی ہے تو صدیق نبی نے تمام واقعہ بیان کیا، اور آپ کی ایک بہن نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی، جس سے آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ آپ اور آپ کے بہن بھائی چھوٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سر پر نبوت کی، خاندان کی اور دوسری بہت سی ذمہ داریاں تھیں، تو آپ نے ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اپنی بہن سارہ کے حوالے کر دی، جس نے بخوشی قبول کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روزانہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے اپنی بہن کے ہاں جاتے۔ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے آنے جانے میں تھک جاتے۔ وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 10 برس ہوئی تو حضرت یعقوب نے اپنی بہن سے کہا کہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، آنے اور جانے کی وجہ سے میں تھک جاتا ہوں، تو اب میں ان کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ بہن، جو بھتیجے سے بے حد محبت کرتی تھی، کہنے لگی کہ کل بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کر دوں گی، تب لے جائیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نہلا کر کپڑے پہنانے لگی تو ایک کمر بند آپ کی کمر پر باندھ دیا۔ اگلے دن جب حضرت یعقوب علیہ السلام پہنچے تو بچے تیار تھے۔ جب بچوں کو واپس لے جانے لگے تو کہنے لگی کہ ہمارا مقدس کمر بند نہیں مل رہا، شاید یوسف نے لے لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چوری کرنے والا خود اس شخص کے ہاں 1 سال تک رہتا جس شخص کی چوری کی ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، بہن آپ تلاشی لے لیں۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ محبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بہن یوسف علیہ السلام کو آپ کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھپھو کے پاس دوبارہ رہنے لگے، مگر 1 سال میں ہی آپ کی پھپھو اس دنیا سے رخصت کر گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے یہاں واپس آ گئے۔ اب پھر سے ان کا سارا وقت اپنے والد کے ساتھ گزرتا۔ آپ کے بھائی پھر سے حسد کی آگ میں چلنے لگے۔ وہ کہتے کہ ہم جوان اور طاقتور ہیں، بابا کی خدمت بھی کرتے ہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی چھوٹے ہیں، پھر بھی ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کو بتایا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کو اعلیٰ عہدے کے لیے منتخب کرے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے گا، مگر اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ تمہارے لیے کوئی چال چلیں گے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
آپ علیہ السلام نے باپ کی بات پر عمل کیا، مگر آپ کی خالہ نے سن کر اپنے بیٹوں کو خبر دے دی۔ اب ان کی پریشانی اور بڑھ گئی اور مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، جبکہ ایک نے کہا کہیں دور بھیج دیتے ہیں، پھر ابا جان کی توجہ کا مرکز صرف ہم ہوں گے۔ سامعین، ان کی نیت صرف اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنا تھی، جس کی وجہ سے بعد میں ان کی معافی اور ہدایت ہوئی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ گزرگاہ والے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ اس کو نکال کر ساتھ لے جائے گا، مگر وہ ہمارے ساتھ جائے گا کیسے؟ بابا کو کیسے آمادہ کریں گے؟ تو سب اکٹھا ہو کر اپنے والد کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اس کے بھائی ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جائے، وہاں کھیلے کھائے اور خوش ہو۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کو ساتھ لے جاؤ اور اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ کہنے لگے، ہم طاقتور جماعت ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم کس کام کے؟ اور ضد کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آمادہ ہو گئے، خود حضرت یوسف کو نہلا کر کپڑے پہنائے، ان کو بار بار دیکھتے اور روتے، دور تک چھوڑنے آئے اور بڑے بیٹے یہودا کو نصیحت کی کہ اگر تھک جائے تو اٹھا لینا، اگر بھوک لگے تو کھلانا، پیاس لگے تو پانی دینا، اور اس کا خیال رکھنا، میں منتظر رہوں گا۔ یہودا نے آپ علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام غش کر گئے اور گھر والے آپ کو اٹھا کر لے گئے۔ دوسری طرف دور جا کر یہودا نے یوسف علیہ السلام کو نیچے گرا دیا اور مارنے لگے۔ حضرت یوسف نے کہا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ بابا نے کیا کہا تھا اور تم کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے آپ کا کرتا اتار کر آپ کو رسی کے ساتھ باندھ کر کنویں میں پھینک دیا اور آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک آدمی کو نگرانی کے لیے وہاں چھوڑ دیا کہ اگر ان کو کنویں سے کوئی نکالے تو ان کو خبر دے، اور خود آپ علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر گریا کرتے، آہوزاری کرتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ کہنے لگے، بابا ہم دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو کپڑوں کے پاس بٹھا گئے تھے اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ کہنے لگے، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے جبکہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ سامعین، نبی بے خبر نہیں ہوتا۔ کہنے لگے، یہ دیکھے یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہو، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی بات ہے، تمہارے اس جھوٹ پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ ادھر صبح کو مالک نامی تاجر کا ایک قافلہ اس مقام پر پہنچا۔ جب ان میں سے ایک شخص نے پانی نکالنے کے لیے اس کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی مدد سے باہر آ گئے۔ وہ آپ علیہ السلام کا حسن دیکھ کر حیران رہ گیا اور باقی قافلے والوں سے کہنے لگا کہ خوشخبری ہے، کنویں سے بہت ہی خوبصورت بچہ نکلا ہے، اس کو بیچ کر اچھا مال کمائیں گے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے مقرر نگران نے خبر دی تو وہ بھی آ پہنچے۔ مالک سے کہنے لگے، یہ لڑکا جو تم نے پکڑا ہے ہمارا غلام ہے، یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے اور بار بار بھاگ جاتا ہے، کیا تم اسے خریدنا چاہتے ہو؟ مالک نے کہا، ہاں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک مدبر تاجر تھا، کہنے لگا، جو کہہ رہے ہو لکھ کر دو۔ لکھوانے کے بعد اس نے یوسف کو چند درہم کے عوض خرید لیا۔ مالک نے کہا کہ اس کو باندھ لو، یہ بھاگ جاتا ہے، اور قافلہ مصر کی جانب روانہ ہوا۔ سامعین، مصر کی سرحد پر ایک مقام تھا جہاں قافلہ رک کر تازہ دم ہوتا اور غلاموں کو بھی تیار کرتا تاکہ اچھی قیمت میں فروخت کر سکے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تیار کرنے کے لیے پوشاک پہنائی گئی تو آپ بے حد حسین و جمیل نظر آنے لگے۔ جب آپ مصر کے بازار پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام کے چرچے ہر طرف ہونے لگے کہ بچے کا حسن دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی بے ہوش ہو گئی۔
لوگ آ کر چوری چوری اس بچے کو دیکھتے۔ لوگوں کا اشتیاق دیکھ کر مالک نے آپ علیہ السلام کو ایک نشست پر بٹھا دیا اور دیکھنے کے عوض ایک اشرفی مقرر کر دی کہ جو دیکھنا چاہتا ہے ایک اشرفی ادا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر مدہوش ہو جاتے۔ پھر اعلان کروایا گیا کہ تیسرے دن اس بچے کو فروخت کیا جائے گا۔ چنانچہ تیسرے دن تمام عمرہ مرد اور خواتین جمع ہو گئے۔ سب نے بڑھ چڑھ کر بولی لگائی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کی فرمائش پر سب سے زیادہ مال کی پیشکش کر کے یوسف کو خرید لیا اور محل کی طرف روانہ ہوا۔ سامعین، عزیز مصر مصر کے بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا، لیکن عزیز مصر کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو احترام سے رکھو، شاید یہ ہمارے کام میں ہماری مدد کرے یا ہم اسے فرزندی میں لے لیں۔ اللہ رب العزت نے اس تدبیر کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو مصر میں جگہ دی اور آپ علیہ السلام محل میں پرورش پانے لگے۔ جب آپ بالغ ہو گئے تو اللہ نے آپ کو حکمت، دانائی اور علم عطا کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں۔ زلیخا دن بدن آپ علیہ السلام کی طرف راغب ہو رہی تھی اور آپ علیہ السلام کو بھی اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے ایک دن وہ آپ علیہ السلام کو اپنے محل لے کے گئی، بلکہ اپنے عالی شان کمرے میں لے کے گئی جس کے 7 دروازے تھے۔ ہر دروازہ عبور کرنے کے بعد یہ اس دروازے کو تالا لگا دیتی۔ جب کمرے میں پہنچی تو آپ کو برائی کی دعوت دینے لگی۔ وہ پوری طرح شیطان کے بس میں تھی اور اپنے نفس کی اسیر تھی۔ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا، مگر یوسف علیہ السلام اپنے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے باز رہے اور کہنے لگے، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے شوہر نے مجھے احترام کے ساتھ رکھا ہے، میں ان سے خیانت نہیں کروں گا، اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ بھی پیچھے بھاگی اور آپ کا کرتا پکڑ کے کھینچا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ آپ علیہ السلام جب دروازے تک پہنچتے تالا خود بخود ٹوٹ جاتا۔ اسی طرح جب 7ویں دروازے تک پہنچے تو عزیز مصر کو سامنے پایا۔ بدنامی سے بچنے کے لیے زلیخا نے آپ علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ اس واقعے کا کوئی گواہ نہ تھا سوائے ایک شیر خوار بچے کے جو انہی کے رشتہ دار کا بچہ تھا۔ یہ بچہ کہنے لگا، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہ گار ہیں، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ عزیز مصر نے جب کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، یہ تمہارا ہی مکر ہے، بے شک تم عورتوں کے مکر بہت بھاری ہوتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی درگزر کریں اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کریں، مگر پھر بھی بات ہر طرف پھیل گئی۔ عمرہ کی بیویاں زلیخا کو تانا دینے لگیں کہ اپنے شوہر کے عشق میں پڑ گئی ہے، تو دوسری کہتی نہیں، شوہر کے نہیں، شوہر کے غلام کے عشق میں پڑ گئی ہے۔ جب یہ باتیں زلیخا تک پہنچی تو اس نے ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور تمام عورتوں کو مدعو کیا۔ ان کے سامنے پھلوں کی تشتریاں رکھیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری تھما دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اچھا سا لباس پہن کر ان کے سامنے سے گزریں۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے، انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور برملا کہنے لگی، ایسا حسن تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ زلیخا نے کہا، کیا ہوا؟ یہ وہی ہے جس پر تم مجھے تانا دیتی ہو۔ کہنے لگی، یہ تو انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ زنانِ مصر بھی اپنے قاصدوں کے ذریعے آپ کو برائی کی دعوت دینے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ ان عورتوں کے شر کی نسبت مجھے قید خانہ پسند ہے۔ بات ہر طرف پھیلنے لگی تو عزیز مصر نے آپ کو قید کر دیا۔ جس دن آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی اور دوسرا ساقی تھا۔ ان پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ آپ علیہ السلام قید خانے میں رہنے لگے، وہاں عبادت کرتے، دین کی تبلیغ کرتے اور لوگ آپ کو اپنے خواب سناتے اور آپ ان کو ان کی تعبیریں بتاتے۔ ایک رات ان 2 قیدیوں نے بھی خواب دیکھے جو آپ کے ساتھ قید ہوئے تھے۔ ساقی نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے اور باورچی نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ان کی تعبیریں بتائیں۔ لوگ آپ کے پاس جمع تھے، کھانے کا وقت تھا،
آپ علیہ السلام نے کہا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگے میں اس قوم کے دین سے بیزار ہوں۔ قیدیوں نے پوچھا آپ علیہ السلام کس دین کے پیروکار ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا میں اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، مگر اکثریت ناشکری ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے رب بنا لینا بہتر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر آپ نے ان کو بتایا کہ ساقی کو آزاد کر دیا جائے گا اور وہ اپنی ذمہ داری پر بحال کر دیا جائے گا، اور باورچی کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ ایسا ہی ہوا، باورچی کو سولی چڑھا دیا گیا اور ساقی اپنی ذمہ داری پر بحال ہو گیا، مگر آپ علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ تقریباً 9 سال اور بعض کے مطابق 7 سال گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 خوشے اناج کے خشک ہیں اور 7 خوشے اناج کے سبز ہیں، اور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہے۔ اس نے تعبیر بتانے والوں کو بلایا، سب اس کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے اور ہیلے اور بہانے سے ٹالنے لگے۔ ساقی نے یہ معاملہ دیکھا تو بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو ان کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے قید خانہ جانے کی اجازت دیں۔ اس کو اجازت مل گئی۔ یہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا اے صدیق مجھے ان خوابوں کی تعبیریں بتائیں، اس سے آپ کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے بادشاہ کے خواب بیان کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال فصل خوب ہوگی اور اگلے 7 سال قحط کے ہوں گے، اور فراوانی کے 7 سالوں میں جمع شدہ اناج تم قحط کے 7 سالوں میں کھاؤ گے۔ اس نے یہ تعبیریں اسی طرح بادشاہ کو بتائی، وہ ان تعبیروں پر متفق ہو گیا۔ اس نے ساقی سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو ساقی نے جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور اپنے اور باورچی کے خواب اور ان کی تعبیروں کے متعلق بھی بتایا۔ بادشاہ نے کہا اتنا قابل شخص قید خانے میں، ان کو قید خانے سے باہر لاؤ۔ یہ فوراً آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ آپ نے کہا میں اس طرح نہیں آؤں گا، پہلے میرا مقدمہ حل کریں، ورنہ باہر آ کر بھی یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے زلیخا سمیت تمام زنان مصر کو دربار میں طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ذرہ برابر بھی برائی اس شخص میں نہیں دیکھی، اور زلیخا نے بھی اعتراف کر لیا کہ وہ گناہگار تھی، یوسف سچا ہے۔ اور آپ علیہ السلام پوری شان و شوکت کے ساتھ دربار میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ اس فصیح و بلیغ انداز میں گفتگو فرمائی کہ وہ آپ سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اگر ایسا ہے تو مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دیں، مجھے اقتصادی امور میں عبور حاصل ہے اور میں امین اور محافظ ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس طرح ہم نے ارض مصر میں اقتدار بخشا، ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام وزیر خزانہ مقرر ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جن حالات کی آپ علیہ السلام نے خبر دی ہے اس کے لیے حکمت عملی بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ السلام نے کسانوں کی اچھی رہنمائی کی، ان کو ہر طرح کی سہولتیں مہیا کی اور ہر کسان کو اتنا اناج دیتے جتنے کی ان کو سال بھر میں ضرورت ہوتی، اور باقی اناج خرید کر خوشوں سمیت محفوظ کر لیتے۔ اور آپ علیہ السلام نے 7 سالوں میں بہت سارا اناج جمع کر لیا۔ قحط کے 7 سالوں کا آغاز ہو گیا، لوگوں نے حکومت سے اناج خریدنا شروع کر دیا۔ قحط نے ہر علاقے کو ہی متاثر کیا تھا، اس لیے اولاد یعقوب بھی اس سے نہ بچ سکی۔ یہ اپنے بابا سے اجازت لینے کے لیے آئے، کہنے لگے عزیز مصر کے متعلق سنا ہے، وہاں سے غلہ لینے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور یہ 10 بھائی مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ لوگ بھی آئیں گے، چنانچہ مصر کے داخلی دروازے والی چوکی پر کچھ افراد کو مقرر کر دیا کہ جب وہ لوگ آئیں ان کے نام پوچھ کر انہیں مطلع کیا جائے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے چوکی عبور کی تو آپ کو خبر مل گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا ان کو اچھے سے رکھو، صبح دربار میں پیش کرو۔ آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ صبح قافلہ دربار میں پیش ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا مگر وہ آپ کو نہ پہچانے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگے کہ ہم
اولاد یعقوب ہیں اور غلہ لینے کے لیے آئے ہیں تاکہ اپنے خاندان کو کھلا سکیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا آپ کے والد حیات ہیں؟ جواب دیا جی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے ہم 12 بھائی تھے، ایک کو بھیڑیا کھا گیا، ایک چھوٹا ہے وہ بابا کے پاس ہی رہتا ہے، اور ہم 10 آپ کے سامنے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا اس بھائی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ کہنے لگے اس کو بابا نے ساتھ نہیں بھیجا۔ آپ نے کہا حیرت ہے، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں تم کو ایک اونٹ غلے کا دوں گا، مگر اس بھائی کے حصے کا غلہ تم کو نہیں دوں گا جو تمہارے ساتھ نہیں آیا۔ یاد رکھنا اگر اس کو ساتھ نہ لائے تو تم کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے غلہ بھرنے والے سے کہا کہ ان کے غلے میں جو قیمت ان لوگوں نے ادا کی ہے اس کو بھی چھپا دیں، کیونکہ مجھے یہ لوگ غریب مگر خوددار معلوم ہوتے ہیں، ایسا کرنے سے یہ دوبارہ غلہ خرید سکیں گے۔ اس نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے منتظر تھے۔ جب یہ لوگ غلہ لے کر ان کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے کہ وہ بہت رحم دل ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے، اور جب خوشی کے ساتھ غلہ کھولا تو اپنی ادا کردہ رقم کو بھی واپس پایا۔ کہنے لگا دیکھیے بابا انہوں نے ہماری رقم کو بھی واپس کر دیا ہے، مگر بابا ایک بات بتائیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگلی دفعہ بنیامین کو ساتھ لے کے آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ جب غلہ ختم ہو گیا تو دوبارہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ بابا اجازت دیں کہ بنیامین کو بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ پختہ مساق کرو پھر بھیجوں گا ورنہ نہیں بھیجوں گا۔ جب عہد لے لیا تو اجازت دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی شدت سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ مصر پہنچے تو آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ اس دفعہ 10 کی بجائے 11 افراد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا اور ان کو کھانا پیش کیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں آئے تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ ہمارا بھائی بنیامین ہے۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں، مگر آپ نے خود کو سنبھالا اور فرمانے لگے اچھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کرو، ایک ایک کمرے میں 2 بھائی ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام ان کے مزاجوں کو سمجھتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو ایسا کرنے کو کہا۔ آپ جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی بنیامین کے ساتھ نہیں رکے گا اور آپ بنیامین سے تنہائی میں مل سکیں گے۔ جب سب سو گئے تو آپ نقاب اوڑھ کر بنیامین سے ملنے گئے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو بنیامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے آج سب بھائی 2 ہیں، اگر آج میرا بھائی ہوتا تو میں بھی تنہا نہ ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے کہا تم مجھے اپنا بھائی سمجھ لو۔ بنیامین نے کہا یہ شرف ہے میرے لیے، مگر بھائی تو بھائی ہوتا ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے رخ سے نقاب ہٹایا تو بنیامین کو بڑا مانوس چہرہ لگا۔ آپ علیہ السلام نے کہا بنیامین میں یوسف ہی ہوں، تمہارا بچھڑا ہوا بھائی۔ دونوں بھائی پھر گلے لگ کے بہت روئے، پھر بابا کا حال پوچھا۔ کہنے لگے بھائی آپ کی جدائی میں رو رو کے ان کی بنائی چلی گئی ہے، آپ علیہ السلام کو بہت یاد کرتے ہیں۔ بنیامین کہنے لگے بھائی اب میں آپ علیہ السلام سے دور نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا فکر مت کرو تم نہیں جاؤ گے۔ باتیں کرتے کرتے سحری کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے نقاب اوڑھا اور چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کا غلہ تیار کر دیا جائے، اور اپنے ایک خاص آدمی سے کہا کہ جس شاہی پیمانے کے ساتھ غلے کی پیمائش کرتے ہو اس کو بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ ابھی یہ لوگ تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ شاہی سپاہی آ پہنچے۔ کہنے لگے رک جاؤ، چور ہو تم لوگ، بادشاہ کا شاہی پیمانہ نہیں مل رہا۔ یہ لوگ کہنے لگے ہم نے تو نہیں لیا، تم جانتے ہو ہم تمہارے ملک میں چوری کرنے یا فساد کرنے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے پاس سے برآمد ہوا تو کیا جزا ہے؟ کہنے لگے جس کے سامان سے نکلے گا وہی جزا ہے، یعنی وہی ان کے پاس یہاں پر رکے گا۔ ایک بات بتاتی چلوں کہ نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ اولاد یعقوب کو چور اس لیے کہا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو ان کے والد سے چرا لیا تھا۔ اب تلاشی شروع ہو گئی، سب کی تلاشی لی گئی۔ جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو پیمانہ مل گیا تو برملا کہنے لگے اس نے چوری کی ہے تو کوئی انوکھی بات نہیں، اس کے بھائی نے بھی کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کو چھپائے رکھا اور دل میں کہنے لگے برا حال ہے ان کا۔ وہ کہنے لگے اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری شریعت کے مطابق
چور خود جزا ہوتا ہے، میں اس کی جگہ کسی اور کو کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ تو بے انصافی ہوگی، یہی یہاں رہے گا۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی طرح نہیں مانیں گے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے نہیں دیں گے تو پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں؟ ہم تو بابا سے پختہ وعدہ کر کے آئے تھے، بابا کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہودا کہنے لگا کہ تم لوگ جاؤ، بابا کو سارے واقعے کی خبر دے دینا کہ ان کا بیٹا چور ہے، میں بنیامین کے بغیر مصر سے نہیں جاؤں گا۔ اب بنیامین کو سب معلوم تھا اور وہ محل میں تھا، اور یہودا کو کچھ معلوم نہیں تھا اور وہ باہر تھا۔ جب قافلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ان کو ساری بات سے آگاہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صبر ہی اچھا ہے، اللہ حکیم اور علیم ہے، شاید وہ سب کو جمع کر دے۔ اب پھر سے آپ اپنے کمرے میں بند ہو گئے اور رونے لگے۔ جب پھر غلہ ختم ہوا تو وہ پھر سے اجازت طلب کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کیونکہ قوم کافر ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتی ہے۔ نبی کو خبر ہوتی ہے، وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور ایک مکتوب ان کے حوالے کیا کہ اسے عزیز مصر کو دے دینا۔ اب پھر سے یہ مصر پہنچے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور وہ مکتوب آپ علیہ السلام کے حوالے کیا کہ ہمارے بابا نے آپ علیہ السلام کے لیے دیا ہے، جس میں لکھا تھا، اے بادشاہ مصر، میں ابراہیم خلیل اللہ کا پوتا ہوں جس پر آگ گلزار ہوئی، میرا نام یعقوب علیہ السلام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا ایک بیٹا پہلے ہی گم ہو چکا ہے، اس کی یاد مجھے بہت ستاتی ہے، تم میرے بنیامین کو چھوڑ دو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تیری نسل میں برکت ہو، یعقوب نبی اللہ۔ آپ مکتوب کو پڑھتے جاتے اور روتے جاتے، پڑھتے جاتے اور روتے جاتے۔ آپ علیہ السلام نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، مجھے پہچانو، تم کو معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تم اس وقت جاہل تھے۔ تو وہ حیران ہوئے کہ ان کو کیسے پتہ چلا۔ کہنے لگے، کیا آپ یوسف ہو؟ آپ نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس وقت سب نے قسم اٹھا کر کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یقیناً ہم خطا کار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی بصارت واپس آ جائے گی۔ وہ کرتا لے کے بھاگے بابا کی طرف۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچنے والے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو کرتا آپ کے چہرے پہ ڈالا تو آپ کی بنائی ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب آپ علیہ السلام کے بیٹے آپ علیہ السلام سے کہنے لگے، بابا اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے نا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ بابا کو بھی مصر لے آئیں۔ پہلے سال قحط میں لوگوں نے پیسوں سے اناج خریدا، دوسرے سال زیور دے کر، تیسرے سال مویشی دے کر، چوتھے سال اپنی زمینیں جائیدادیں دے کر، پانچویں سال غلامیں اور کنیزیں دے کر، چھٹے سال بچوں کو حکومت کے حوالے کر کے، اور ساتویں سال خود غلام بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے غلام ہیں لیکن ہمیں غلہ دے دیں۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور بچے مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے مصر کو سجا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے لوگوں کو لے کر سرحد پر پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی شاہی سواری سے اترے اور بابا کو دیکھ کر ان کو سواری پر سے اتارا اور محل کی طرف جانے لگے۔ محل میں تخت بھی سجا ہوا تھا۔ حضرت یوسف نے اپنے بابا اور خالہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ پھر آپ کے بابا، ماں اور بھائیوں نے آپ کو تعظیمی سجدہ کیا تو آپ علیہ السلام نے کہا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قید خانے سے رہائی دی اور آپ کو صحرا سے مصر پہنچایا۔ شیطان نے ہم بھائیوں کے درمیان نفاق ڈال دیا تھا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ یا رب، تو نے ہی مجھے سلطنت بخشی اور تعبیروں کے علم سے نوازا، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وقت نزاع آیا تو آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام اور دادا ابراہیم علیہ السلام کے پاس شاہانہ انداز کے ساتھ دفنایا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی دنیا فانی کو خیر آباد کہہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب مصر سے جاؤ تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ اور وہیں دفنانا جہاں میرے آباء و اجداد دفن ہیں۔ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے آپ کے جسد اقدس کو ایک تابوت میں محفوظ کر کے ایک کمرے میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی بنی اسرائیل کو کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ اس تابوت پر ہاتھ رکھ کر کرتے۔ جب وہ مصر سے جانے لگے تو آپ علیہ السلام کے جسد انور کو ساتھ لے جا کر کنعان میں دفنایا، اور ایک روایت کے مطابق اسرائیل میں فلسطین میں آپ کو آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ دفنایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 110 سال عمر پائی۔ سامعین گرامی، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔